بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، کتاب التوحید کا آج یہ دوسرا درس ہے جس کے اندر کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب کا دوسرا باب پیش کیا جا رہا ہے. اس دوسرے باب کی ہیڈنگ اور اس کا موضوع ہے توحید کی فضیلت کا بیان، اور یہ وضاحت کی توحید تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اس باب کے اندر قرآن مجید کی آیت سے اور احادیث نبویہ سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا، اور تمام چیزوں کے اختیارات کو محض اللہ رب العزت کے اختیار میں دینا، اس توحید کی فضیلت. اور یہ اس باب کے اندر واضح کیا جائے گا کہ اگر انسان اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو اگر مضبوط کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی توحید کی بنیاد پر، توحید کی فضیلت کی بنیاد پر اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. یہ چند باتیں آج کے اس درس میں، آج کے اس باب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 شیخ نے اپنے اس دوسرے باب میں ذکر فرمائی، جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت فرمائی خطبہ مسنونہ کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے توحید کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملبوس نہیں کیا. ملبوس کا مطلب لباس، جیسے ہم دیکھتے ہیں لبس یلبس کے معنی ملانا. تو جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن،
ان کے لیے دو بڑی کامیابی اور دو بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان توحید پرست لوگوں کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شرک کو ظلم سے تعبیر کیا، شرک کو ظلم سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ظلم کی تعریف عربی زبان میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کے کسی اور جگہ رکھ دینا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ شرک کا تو استعمال نہیں کیا، البتہ ظلم کا استعمال کر کے کہا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا لیا تو گویا اور نہیں ملایا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی گارنٹی دی ہے، پیس کی گارنٹی دی ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کو تشویش ہوئی، صحابہ اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شرک کو ظلم سے تعبیر کیا، سورہ لقمان کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لقمان علیہ السلام کو کی جو نصیحت تھی ان کے بیٹے کو، وہ ذکر کرتے ہوئے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں شرک کو بڑی قباحت اور بڑا ظلم قرار دیا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملانے والے کو یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو امن بھی عطا کرتا ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ آج دنیا کے اندر، آج اس درس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر لوگ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، امن کا اعلان کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے دنیا میں ملک بھر میں امن قائم ہو جائے، شانتی پیدا ہو جائے، پیس قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کے اندر ایسے اصول اور ضابطے بتائے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر اور اپنے سماج اور معاشرے کے اندر امن قائم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائے، اور جو شخص محض توحید پرست ہو اور جو قوم توحید پرست ہوتی ہے، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن قائم کر دیتا ہے، اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر شانتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ملک کے اندر کبھی بد امنی اور اسی طرح سے دوسری چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شرک کو نہ ملائے اور خالص توحید کے اوپر قائم رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہماری قوم کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو گارنٹی دی ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ لوگ بھٹکنے والے نہیں ہیں، جن کی توحید مضبوط ہے وہ ہمیشہ امن پر رہیں گے، جن کی توحید مضبوط ہے ان کو یہ فضیلت دی کہ ان کو امن قائم ہوگا، امن ملے گا، اور اسی طرح سے وہ لوگ ہدایت یافتہ رہیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس باب کا، اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسری شق ہے کہ توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو، بلکہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توحید کی بنیاد پر اگر انسان نے شرک نہیں کیا تو محض توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر جو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے
یعنی متفق علیہ روایت ہے، امام مسلم امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اپنی صحیح کے اندر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ عبادہ بن صامت حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں توحید کی فضیلت بھی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توحید کی بنیاد پر تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دی وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیمے ہیں جس کو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا تھا، ڈالا گیا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ اللہ کی طرف سے روح اللہ قرار دیے گئے۔ وہ اس بات پر بھی یقین اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، کہ جنت حق ہے، وَالنَّارَ حَقٌّ، اور نار یعنی جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو اللہ تبارک و تعالی اتنی ساری گواہی دینے والے شخص کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ اور یہ گارنٹی دیتا ہے، یہ خوشخبری سناتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، جو کچھ بھی اس نے عمل کیا۔ اس حدیث کے اندر توحید کی سب سے بڑی فضیلت ذکر فرمائی۔ پہلی بات کہاں؟ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں پر توحید کی فضیلت ہے کہ جو بندہ کلمہ توحید پر جم جاتا ہے اور اپنے توحید میں اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتا، شرک کو نہیں ملاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسی کے اوپر قائم رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، عمل کی بنیاد پر، نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ توحید کی فضیلت ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی، اور اسی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور روایت ہے، اسی حدیث کے آگے ہیں یا اس کے علاوہ دوسری سند سے آئی ہوئی ہے، وہ ہے عتبان رضی اللہ عنہ سے۔ وہ حدیث اس طرح ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دی ہے آگ کو اس شخص پر، من قال لا الہ الا اللہ، جو کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی کلمہ توحید کی گواہی زبان سے بھی دیتا ہے اور اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اعضاء و جوارح سے بھی یہ تصدیق کرتا ہے کہ میرا سجدہ صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہوگا، اور میں نمازیں جو پڑھوں گا وہ کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور میں دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا تو کس سے کروں گا؟ محض اللہ سے کروں گا۔ اگر وہ شخص اس کے اوپر قائم ہے، اس کی توحید مضبوط ہے اور لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کی وفات ہوتی ہے اور وہ محض اس لیے یہ کام کر رہا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی اسے مل جائے، اس کے ذریعے سے اس کی نیکیوں کے ذریعے، اس کی عبادتوں کے ذریعے، اس کی توحید کے ذریعے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں زندگی گزار کر کے وفات پایا ہے تو توحید کی فضیلت یہ ہے حرم اللہ فإن اللہ حرم علی النار، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہنم کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ مشرکوں کے لیے۔ جہنم کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ جہنم کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟
नाफरमान और आसी के लिए। जहन्नम किन के लिए बनाई गई हैं? वो गुनहगार जो अपने गुनाहों पर मुसिर रहते हैं, कायम रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते। ऐसे गुनहगारों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम और जहन्नम की आग तैयार की है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस जहन्नम को और जहन्नम की आग को उस बंदे पर हराम कर दिया जो बंदा महज अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और जिंदगी भर उसके ऊपर कायम रहता है और सिर्फ उसका मकसद यह है कि अल्लाह राजी हो जाए। यब्तगी बिज़ालिका वजह अल्लाह, के जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह की रजामंदी चाहता है, अल्लाह खुश हो जाए, उसलिए वो इबादत करता है, अपनी तौहीद पर कायम है, शिर्क नहीं करता, अल्लाह के साथ किसी और को बड़ा नहीं समझता, किसी को शरीक नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे बंदे पर जन्नत को हलाल कर दिया और जहन्नम को हराम कर दिया। यानी ऐसे लोगों को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा जिनकी तौहीद मजबूत होगी। तो इस हदीस से भी मुझे और आपको ये मसला मालूम हुआ कि जिस शख्स की तौहीद मजबूत होगी, जिस शख्स की तौहीद अकीदा मजबूत होगा, जिस शख्स ने दुनिया में रहते हुए अपनी तौहीद को मजबूत कर रखा होगा, वो कायम रहा होगा अपनी तौहीद पर, इंशाअल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला तौहीद की फजीलत की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल करेगा और जहन्नम ऐसे लोगों पर हराम कर दी जाएगी। इसी सिलसिले में एक और हदीस है जो कि बहुत अहम हदीस है और आज के इस दर्स के अंदर बहुत ही अहमियत रखती है। ये हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई तौहीद की फजीलत में है और कलीमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत में है, यानी अकीदे तौहीद और तौहीद की फजीलत में यह हदीस वारिद हुई है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, क्या कहा? रब्बी अल्लिमनी शैअन, परवरदिगारा मुझे इल्म सिखा, मुझे ऐसी चीज सिखा, अज़कुरुका व अदऊका बिही, जिस इल्म की बुनियाद पर, जिस चीज की बुनियाद पर मैं तेरा जिक्र करूं और तुझसे पुकारूं और तुझसे मांगूं। अदऊका व अज़कुरुका व अदऊका, कि मैं तुझे याद करूं और तुझे पुकारूं, तुझसे मांगूं, दुआ करूं। क़ाला, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, कुल या मूसा, अल्लाह ने कहा ए मूसा कहो, क्या कहो? तौहीद की फजीलत में देखिए बहुत बड़ी और बहुत अहम हदीस है और इस हदीस को सबसे अहमियत हासिल है, इस बाब के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह तबारक व ताला मूसा से कहते हैं अलैहिस्सलाम, कुल या मूसा, ए मूसा ये कहो, क्या कहो? ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहो? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सिर्फ जुबान से मतलब नहीं है, बल्कि जुबान के साथ दिल में भी आप अल्लाह के अलावा किसी को माबूद तस्लीम न करो। इसी तरह से अपने आज़ा व जवारे के जरिया, अपने अमल के जरिया भी ये साबित करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के। ये कहने का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। देखिए आगे क्या कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल या रब्बी कुल्लु इबादिका यक़ूलून हाज़ा, ए मेरे परवरदिगारा, ए मेरे रब, पूरे तेरे जितने भी बंदे हैं, सारे के सारे बंदे तो ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बंदे कहते हैं, तो तू मुझे खालिस उसको क्यों सिखा रहा है? मुझे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कह रहा है, क्यों कहने के लिए कह रहा है, जबकि सारे तेरे बंदे ये काम करते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जुबान से कहते हैं। क़ाल या मूसा, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, ए मूसा, लौ अन्ना समावाति सबअ व आमुरहुन्ना गैरी वल अर्दीन सबअ फी किफ़्फ़तिन व ला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़्फ़तिन मालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ी हदीस, बहुत बड़ी बात अल्लाह तबारक व ताला ने इस हदीस के अंदर जिक्र फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان السماوات السبع، یہ ساتوں آسمان جو نظر آ رہے ہیں، یہ ساتوں کے ساتوں آسمان اور ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں میرے علاوہ، اور یہ ساتوں زمین جو زمین دیکھ رہے ہیں، یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے بیچ کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے فی کفتن، ایک ترازو میں رکھ دیا جائے۔ کہاں رکھ دیا جائے؟ ایک ترازو میں ساتوں آسمان کو، ساتوں زمین کو اللہ کو چھوڑ کر کے اس میں تمام چیزوں کو سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں یہ ساری چیزیں رکھ دی جائے ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ مائل ہو جائے گا، جھک جائے گا، اس کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ توحید ہے، یہ اللہ کی توحید ہے جس کی فضیلت اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر رب العالمین کی توحید ہے، اور رب العالمین کی توحید کی اس کے اندر اس حدیث کے اندر فضیلت ذکر فرمائی کہ صرف لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں ساری چیزیں رکھی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے اندر ذکر فرمایا اور حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ، امام ترمذی نے اپنے سنن ترمذی کے اندر توحید کی فضیلت میں، اور اتنی بڑی حدیث ہے، یہ بھی اتنی عظیم حدیث ہے توحید کے باب میں میرے بھائیوں بہت عظیم ہے۔ اپنے رب کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور بندے سے رب کی کتنی قربت ہے، کتنی محبت ہے، اس کا ہمیں اس حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے۔ ترمذی نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ذکر فرمایا، کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کہتا ہے یا ابن آدم، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہیں، جس حدیث کو اللہ کے نبی ذکر کرے اور اس میں کہے اللہ کہتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اندر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ابن آدم، اگر تو میرے پاس، لو اتیتنی، اگر تو میرے پاس آتا ہے، بقراب الارض، یہ زمین بھر، کیا لے کر کے؟ خطایا، گناہ لے کر کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے توحید کی فضیلت میں یہ حدیث اتنی عظیم ہے اور رب العالمین کی اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جی چاہتا ہے کہ آنسو بہا بہا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی جائے اور اس کے سامنے سر بسجود ہو اور صرف محض اللہ رب العزت کے لیے پوری زندگی کو کھپا دینے کا جی کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم بات اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی، کہا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہا اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، اگر تو میرے پاس پوری زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آتا ہے، کیا لے کر کے آتا ہے؟ گناہ لے کر کے، مال نہیں، دولت نہیں، یا دنیا کی اور کوئی چیز نہیں، بلکہ پوری زمین بھر خطائیں ہوں، پوری زمین بھر گناہ ہو، تم سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہوں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہیں مایوس اور شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا عبادی میرے بندے، کہا اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے بندے، تم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کس بات سے؟ گناہ ہوئے، انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق انسان سے بہت سارے گناہ ہوئے، اور گناہ ہونے کے بعد کوئی یہ نادم اور شرمندہ نہ ہو جائے کہ اب تو میں شاید کہ نہیں بخشا جاؤں گا، اب میری بخشش نہیں ہوگی، مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، میرے بہت سارے گناہ ہیں۔ اللہ نے کہا یا عبادی، اے میرے بندے، یہاں پر بھی محبت ہے، محبت بھرا جملہ ہے۔ جیسے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہمارے بچے گھر میں جب کوئی غلط کام کرتے ہیں یا کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے تو کہتے بیٹے ایسا نہیں کرتے، محبت بھرا جملہ ہم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں۔ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے جن سے خطائیں ہوئی ہیں، جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، جن کی خطائیں بہت ساری ہیں، ان سے کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر یہ زمین پوری بھر کر کے تیرے پاس گناہ ہو اور یہ گناہ لے کر کے تو میرے پاس آتا ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور مجھ سے ملاقات کر لیتا ہے، مجھ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی وفات ہو جاتی ہے اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا تھا، دنیا میں کسی کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہیں، صرف اللہ کو پکارتا رہا، توحید پر قائم رہ کر کے گناہ بہت سارے تھے۔ اللہ کہتا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اگر تیرے اتنے زمین بھر گناہ ہیں لیکن تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ تو نے شرک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بھلے اتنے گناہ ہیں، پورے زمین بھر گناہ ہیں، تو ایسی حالت میں بھی لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تیرے پاس اپنی مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو کہتا ہے، ابن آدم سے کہتا ہے میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سوائے ایک کام کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک کی بنیاد پر گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر انسان سچی توبہ کر لے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس حدیث سے ایک بڑا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے پچھلے زمانے میں، ماضی میں جو بھی گناہ ہوئے اور اب آئندہ یا پریزنٹ میں، حال میں یا مستقبل میں ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو بلا جھجک ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے اور سچی توبہ بارگاہ الہی میں کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اس پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی کہ اگر پوری زمین بھر کر کے کسی کا گناہ ہو تو اللہ مغفرت لے کر کے آئے گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف ایک بنیاد پر، وہ ہے توحید۔ وہ کیا ہے؟ توحید ہے، اور شرک کی بنیاد پر نہیں بلکہ توحید کی بنیاد پر۔ تو اس حدیث کے اندر جہاں توحید کی فضیلت بھی پتہ چلی ہمیں، کیا کہا اللہ نے کہ تو میرے پاس آئے، لا تشرک بی شیئا، اس سے توحید کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ انسان توحید کی حالت میں وفات پا جائے، گرچہ اس کے بہت سارے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری فضیلت ہمیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، دوسری فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے کتنے بھی گناہ ہوں، اگر اس کے گناہ زمین بھر ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی توحید
توحید کو مضبوط رکھے اور شرک نہ کرے اور اس حالت میں اللہ سے توبہ کرے توحید کی حالت میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ توحید انسان کے سارے تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر انسان سارے کے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ تو یہ چند حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی توحید کی فضیلت میں، اور توحید کی حالت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے جو غلطیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئی، ان کو معاف کروانے کے لیے انسان کو توحید مضبوط کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے اس کا تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ 3 یا 4 احادیث اس باب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی توحید کی فضیلت میں، اور اس بات کی وضاحت میں کہ توحید تمام گناہوں کا کفارہ ہے یا تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ آج کے اس درس سے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی توحید کو انتہائی درجے مضبوط کریں اور توحید پر تا حیات جب تک اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے تب تک ہم توحید پر قائم اور دائم رہیں، اور شرک سے اور شرک کے تمام چور دروازوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے قبیلے والے کو، اپنے رشتہ داروں کو، سارے کے سارے لوگوں کو توحید سے بچائیں، توحید کی قباحتیں بتائیں اور ان تمام توحید کی فضیلتوں کو ان کے سامنے رکھے کہ جو شخص صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص اسی کے اوپر قائم رہتے ہوئے مر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگر گناہ بھی ہیں تو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ توحید کی فضیلت اور توحید کی فضیلت تھی، اور یہ تھی کہ توحید تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس بات کی وضاحت اس باب کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے کے سارے مسلمانوں کو توحید پر قائم اور دائم رکھے اور سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔